इब्तिदा होती है तेरे नाम से। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए अल्लाह के कलाम की तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وقلوبات لكما والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ہم نے آغاز کیا ہے. آئیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب میں نذرانے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. درود شریف میں پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نعت شریف کے چند اشعار. قبل آدم سے مصطفیٰ کا نور، قبل آدم سے مصطفیٰ کا نور، ہر طرف لامکان میں پھیلا نور، ہر طرف لامکان پھیلا نور. میرے آقا کی ہو گئی آمد، میرے آقا کی ہو گئی آمد، آ گیا فرش پر خدا کا نور، آ گیا فرش پر خدا کا نور. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی آپ کی آواز. جب قدم پڑ گئے شہیدی کے، ذرے ذرے میں جگمگایا نور، ذرے ذرے
میں جگمگایا نور، ذرے ذرے میں جگمگایا نور، ان کا سایہ نہیں اسی باعث ان کا سایہ نہیں اسی باعث ہے میرے مصطفیٰ کا سایہ نور، ہے میرے مصطفیٰ کا سایہ نور۔ یہ دیکھیے گا، سچ ہے 63 برس مدینے میں، سچ ہے 63 برس مدینے میں، چلتا پھرتا رہا خدا کا نور، چلتا پھرتا رہا خدا کا نور۔ سبحان اللہ۔ چاند سورج نے اور ستاروں نے در سے سرکار کے ہے پایا نور، در سے سرکار کے ہے پایا نور۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے گا، روز اول سے روز آخر تک روز اول سے روز آخر تک چمکا خاک لمحہ لمحہ نور، چمکا خاک لمحہ لمحہ نور۔ سر مختار سیرت مصطفیٰ کے صدقے میں سیرت مصطفیٰ کے صدقے میں چھا گیا ہے عبادتوں کا نور، چھا گیا ہے
इबादतों का नूर। हाँ सकीने नबी की चौखट से हाँ सकीने नबी की चौखट से खूब पाया सखावतों का नूर। खूब पाया सखावतों का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान। कबूल आदम से मुस्तफा का नूर हर तरफ लामकाम फैला नूर। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अलैहि कसीरा। वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया वरहमतुल्लाहि तमाम वबरकातुहू। मेहमानों को खुश क्या हाल आमदीद। है जी? जी, मोहतरमा फरीन चौधरी साहबा तशरीफ आई हैं, खुश आमदीद। मोहतरमा मिस्टर नसीम साहबा तशरीफ आई हैं, खुश आमदीद। और अभी आपकी आवाज मैं नहीं आ रही, चाहूँगा जरा आज अपनी के आवाज बुलंद करें। मैं मेरी दुआएं कर आवाज रहा नहीं आ हूँ रही? नहीं नहीं, अरहम खान की आवाज नहीं आ रही। जी जी, आप प्रोग्राम का तारुफ कराएं, उसके बाद फिर हम बुलाते हैं। चलें, मैं ठीक है। दावा देता हूँ कि आप मुझे तारुफ के म्यूट क्यों बाद कर दिए? नहीं नहीं, आपको कोई म्यूट नहीं किया, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। नहीं, बल्कि जी आप अभी आप आप म्यूट प्रोग्राम का हो के तारुफ मुझे सुने कराएं, हैं। उसके बाद जी फिर मुझसे आप बोलिए। जी जी, ये बार बिल्कुल। ये बार बार कायदे आजम वाला आ रहा है। नहीं नहीं, ये कायद आजम का प्रोग्राम नहीं है, ये तो। हाँ, लेकिन वो इधर एड्स आ रहा है। जी क्या हाल है रुबीना? जी, शुक्र अल्लाह का। शुरू प्रोग्राम अल्लाह शुरू करें, के। आप रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। तमाम हाजरीन और सामीन को खुश आमदीद। आज तख्लीकार इंटरनेशनल का 154 154 प्रोग्राम है। आप सबके ताउन के दिली मशकूर हैं। आप सबका साथ है तो ये काफ़िला मुतहरिक है और रवां दवां है। खुदा करे ये कारवां यूं ही चलता रहे और आमीन मंजिलें हमारे कदम चूमती रहें। आमीन। आज का प्रोग्राम हम सुखन सास नसर निगारों के लिए एक संगे मील है, और इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत के लिए आज के सदर जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवल साहिब के दिली ममनून हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत और तवज्जो प्रोग्राम को मज़ीद जिला बख्शती है। आज के प्रोग्राम में जिस हस्ती को खराज तहसीन और या हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं, वो अहद रफ्ता की एक मशहूर और मरूफ शायर मीरा जी के नाम है। मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार था। वो 1913 में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी शहाबुद्दीन रेलवे इंजीनियर थे। मीरा जी ने कम उम्री में ही नज़में कहने का आगाज़ किया। लाहौर में रहाइश पजीर लाहौर में रहाइश पजीर रहे। मीरा सबीन नामी एक बंगाली लड़की इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, तो जिसके इश्क में उन्होंने अपना नाम भी मीरा जी रख लिया। इनकी शायरी के कई मजमुए कलाम शाया हुए, जिसमें नज़मों के मजमुए, मीरा जी की नज़में और पाबंद नज़में, इसके अलावा गीतों के मजमुए, मीरा जी के गीत और गीत ही गीत शामिल हैं। इनकी कुलियात मीरा जी के नाम से अशायद पजीर हो चुकी हैं। मीरा जी के मुतअद्दिद मजमुआ कलाम शाया हो चुके हैं, जिनमें मशरक़ व मगरिब के नगमे, मीरा जी की नज़में और निगार खाना के नाम सर फहरिस्त हैं।
سعادت حسن منٹو اپنی کتاب گنجے فرشتے میں ان کا خاکہ لکھ کر ان کے منفی پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ ان کے گلے میں موٹے موٹے گول منکوں کی مالا تھی، جس کا صرف بالائی حصہ قمیض کے کھلے کالر سے نظر آتا تھا۔ لمبے لمبے غلیظ بال جو گردن کے نیچے لٹکے ہوتے تھے، فرنچ کٹ سی داڑھی، میل بھرے ناخن، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے ان کے بدن نے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔ 3 نومبر 1949 کو اردو کے یہ معروف شاعر میرا جی انتقال کر گئے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور آج کے پروگرام میں ہم میرا جی کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سماعتوں۔ بہت شکریہ محترمہ روبینہ شرین صاحبہ۔ اب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے قرآن کے افتتاحی کلمات کے لیے محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب تشریف لائیں، تاکہ قرآن کا ایک صداقتی خطبہ ہم سے لے لیں مقصد تھا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے مہمان بجاتے ہیں۔ محترمہ نسرین جی صاحبہ آپ کیا آ رہی ہے؟ میڈم آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ جی بس نیٹ کا مسئلہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی ڈاکٹر صاحب۔ نیٹ کی صورتحال بھی اور آئے ہوئے ہیں، کمل صاحب آئے ہوئے ہیں۔ جی جی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ۔ وہ جب تک نیٹ ٹھیک کرے میں کر لوں بس۔ آپ کے پاس اگر ہینڈ فری ہے تو اس کو پھر نہ لگائیں، شاید اس کی وجہ سے آواز کی میں رکاوٹ ہو۔ ان کا نیٹ چلا گیا ہوگا نا۔ پتہ نہیں اب کیا مسئلہ، آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، یا تو آپ پھر ری جوائن کریں اس پروگرام کو۔ آپ پروگرام کو کیری فارورڈ کرتے جائیے روبینہ صاحب، آپ پروگرام کو بڑھائیے، وہ شاید ان کا نیٹ کا جی مسئلہ ہے۔ جی ارم اب جی آگے نسرین پروگرام نسیم صاحبہ کو بلا لیں۔ نسرین نسیم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، چلے میں پھر نصرت نسیم صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں۔ ہلو، جی نصرت آپ ہی، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی نگارش پیش کریں۔ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی میری آواز بند کی ہوئی تھی۔ چلیں اب اپنی نگارش پیش جی کریں، جی ان کا پھر اتنی دیر میں نیٹ صحیح ہوتا ہے تو پھر پروگرام جی کو جی آگے کریں۔ بہت شکریہ۔ لیکن وہ میرا یہ سنے گی یا نہیں؟ سن بھی سک رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں آ رہی سن ہے سن آواز، رہے آ ہیں رہی ہے نا؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پیش اچھا کیجیے، جی اپنی اچھا نگارش پیش کیجیے۔ جی، میں اپنی کتاب حاشیۂ خیال سے پیش کرنے لگی ہوں، دو ہنسوں کا جوڑا۔ جی دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے رے، یہ گانا جب بھی ریڈیو سے سنائی دیتا میری امی زاروں کے تار رونے لگتی کہ ان کے حسین و جمیل پھوپھی زاد عین عالم شباب میں اپنی بیوی کو روتا چھوڑ کر چل بسے تھے۔ پھر برسوں بعد میرا اپنا وجیح و شکیل بھائی
دو کمسن بچوں اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا. تو یہ گانا جب جب سنتی آنسو رکنے کا نام نہ لیتے. محترم جبار مرزا نے اپنی محبوب بیوی رانی کی رحلت کے بعد اپنے بے پایا غم کو تحریری شکل میں ڈال کر اپنا دل کھول کر قارئین کے سامنے رکھ دیے، کچھ ایسے مؤثر انداز میں کہ بارہا گلا رند گیا اور آنسوؤں کی نمی نے تحریر دھندلا دی. تو کانوں میں اسی پرسوز گانے کی آواز گونجنے لگی، دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے اور درد و غم، عشق اور معاشرے کے ہر طبقے میں پائی جانے والی کالی بھیڑوں کے احوال پر مبنی اقساط ختم ہوئی تو بہت جلد ان کی کتاب جو ٹوٹ کر بکھرا نہیں، زیور طباعت سے آراستہ ہو کر سامنے آئی اور ہر خاص و عام میں مقبول ہوئی. یہ محترم جبار مرزا صاحب کی دریا دلی، محبت اور عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یاد رکھا اور بذریعہ ڈاک کتاب بھیجی، جسے پا کر جہاں بہت زیادہ خوشی ہوئی وہاں ایک بار پھر اداسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی. کتاب میں رانی کی ہنستی مسکراتی تصویریں دیکھ کر اور بارے دیگر پڑھ کر اکثر یہ حال ہوا کہ مزید پڑھا نہیں گیا. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرم آیا کیا کی. یہ کتاب اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتی ہے جس میں غم جانا اور غم دوراں دونوں پہلو دکھائی دیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آواز اب. اچھا جی. شعبہ طب جیسے مقدس پیشے میں مافیا اور مفاد پرست زر پرست مسیحاؤں کے جس طرح چہرے بے نقاب کیے گئے وہ حیران کن ہے. بڑے بڑے اسپتالوں اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے اصل ناموں کے ساتھ لکھنا کوئی آسان کام نہیں، اور ایسی بے باکی اور جرت کے ساتھ صرف وہی لکھ سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو. عقل کیا بات، حلال و صدق مقال لازم و ملزوم ہے. محسن بالکل پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان انہیں بجا طور پر تلوار کہتے ہیں کہ وہ ننگی تلوار کی طرح معاشرے کے ہر طبقے پر گرے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے صحافی ہوں یا ادیب. اس میں مشکل میں آنکھیں پھیر لینے والے دوستوں کا بھی تذکرہ ہے اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ نام نہاد پیروں، فقیروں اور بڑے بڑے خانوادوں کا بھی، جو لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتے اور دولت بٹورتے. قصور والے اور بلاوڑا والوں کے بارے میں پڑھ کر خون کھول اٹھتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش کبھی یہ لوگ قانون کی گرفت میں آ سکے. بے رحم مسیحاؤں، بے درد پیروں، طوطا چشم دوستوں، مفاد پرست صحافیوں کا احوال جہاں نام بنام مفصل بیان کیا گیا ہے، وہاں روشن چہروں اور اجلے کرداروں کا بھی ذکر خیر موجود ہے. جسٹس میاں کیا بات، نذیر اختر اور سیکٹری بورڈ جیسے بلند قامت لوگوں کی روشن مثالوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جو چراغ سے چراغ جلانے پر یقین رکھتے ہیں اور جن کے ہونے سے یہ دنیا قائم ہے. اردو ادب حسن و عشق کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر اپنی بیوی سے مگر محبت کا یہ جذبہ اپنی بیوی سے بہت کم دکھائی دیتا ہے. میاں بیوی کے مقدس رشتے اور محبت کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جو قابل تقلید اور قابل رشک ہے. محترم فتح محمد ملک نے انہیں بجا طور پر جبار کی بجائے دلدار لکھا ہے. ایسی دلداری، دل جوئی اور فریفتگی کہ رانی کی ہر بات ان کے لیے حرف آخر، چاہے وہ بچی کے نام کا مسئلہ ہو یا علاج کا. اتنا کوہنا مشق صحافی جو نام نہاد آستانوں کی حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی رانی کی خاطر پھونکے اور دم کسی سادہ لو انسان کی طرح کرواتا ہے. یہ ابواب پڑھتے ہوئے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، غصہ آتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ یہ عشق ہے.
آگ میں کود جانے اور زودوں سے یہاں سے بالا تر، جہاں عقل کے لگے بندے اصول کام نہیں آتے، سو یہ روداد عشق ہے۔ بہت عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ شاہجہاں کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو تاج محل کی شکل میں مجسم ہو کر امر ہو گیا۔ کیا جوہر بات مرزا صاحب اپنے جد کی طرح تاج محل بنانے پر تو قادر نہیں، مگر انہوں نے پیار کی روشنائی سے جذبہ دل اور محبت سے ایک ایک لفظ صفحہ اقداس پر بکھیر کر تاج محل تعمیر کر ڈالا، جو ہمیشہ یاد رہے گا کہ لکھے ہوئے لفظ کی طاقت اور پائیداری مسلمہ ہے۔ وہ روئے نہیں، مگر آنسوؤں کو ایسے لفظوں میں ڈالا کہ پڑھنے والوں کے دل درد سے اور آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھی۔ رانی کی شخصیت اور کردار کو یوں بیان کیا، محبت کے اتنے رنگ بھرے کہ رانی قارئین کے دلوں میں بس گئی۔ رانی میری نظر میں ایک دھنک رنگ شخصیت ہے، زندگی سے بھرپور، پیار سے مملو، متحرک، زندہ دل، محبت کرنے والی بیوی، ماں، نانی کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کا خیال رکھنے والی، سخی، دریا دل، دوسروں کی مدد کے لیے ہر دم تیار، مناظر فطرت کی دیوانی، بارش اور پھولوں کو چاہنے والی، کتاب دوست شخصیت جو سخت ضرورت کے وقت بھی کتابیں بیچنے نہیں دیتی، جسے ملک کے لیے شہید ہونے والوں سے پیار ہے، جامع زیب رانی سراپا محبت ہے۔ رانی کی ہم رنگ شخصیت کو دلدار کے قلم نے اس حسن و خوبی سے بیان کیا ہے کہ اس بیان میں جہاں رانی کا روشن چہرہ سامنے آتا ہے، وہی مصنف کی سچائی، وفاداری اور گوناگوں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ چودرانی کی کہانی میں اعلی اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنا، ماضی کو نہ چھپانا اور سب سے بڑھ کر عورت اور بیٹی کو تکریم و تعظیم دینا انہیں ایک بڑا انسان ثابت کرتی ہے۔ بقول سعادت حسن منٹو، بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش پر نرس کو 500 کے 2 نوٹ دینا اور خوش ہونا ان کی شخصیت کا ایک اور روشن پہلو ہے، جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں، محبت، انسانی قدروں اور اعلیٰ اخلاق کے کئی اسباق اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اس پیغام کے ساتھ کہ غموں سے شکست کھا کر مر جانا کوئی کمال نہیں، غم کو ہنس کے جھیل جانا اور استقامت سے کھڑے ہونا یہ کمال ہے۔ تو فاضل مصنف نے اپنے غم کو طاقت بنا کر یہ خوبصورت کتاب، جو بہترین طباعت کے ساتھ رانی کی تصویروں سے مزین ہے، تحریر کر ڈالی ہے۔ زبان و بیان کی خوبیاں لیے بعض ابواب شاعرانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ بے ساختہ اور رواں دواں نثر میں محبت کی یہ سچی داستان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو یہ ساری کتاب رانی کی دھنک رنگ شخصیت کی طرح کئی رنگ لیے ہوئے ہے، اس میں خوشیوں کی فوار بھی ہے تو آنسوؤں کی دھار بھی، شوخی و شرارت کی پھل جڑیاں، زندہ دلی اور محبت کی لازوال مہک بھی، حالات سے لڑنے اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے سہارنے کا حوصلہ بھی، اور دلدار کی دلداریاں بھی، جب پھیکے کدو کے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھاتے اور رانی کا ساتھ دیتے ہیں، یا بچی کا نام رکھنے پر رانی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں کہ جب رخے کتاب پر اس کو قسطوار پڑا تو سیاہ رنگ ہی ذہن پر چھایا رہا۔ رانی کی بیماری اور رحلت، بچوں کا دکھ، مسیحاؤں کے کالے کرتوت، پیروں اور گدی نشینوں کے ڈھیلے لباس میں بدبودار متعفن کردار، اور ڈرامے،
دوسروں کو اچھائی کا سبق پڑھانے والے منافق چہروں والے صحافی. لیکن اب اس کتاب کو دوبارہ سے بارہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ غم کے سیاہ رنگ اور دکھ نے کتاب اور صاحب کتاب کی خوبیوں کو نگاہوں سے اوجھل کیے رکھا. یہ کتاب تو مرزا صاحب نے رانی کی محبت اور 37 سالہ ازدواجی زندگی کے ایک ایک واقعے کو یاد کر کے لکھی ہے، مگر بین السطور ان کا اپنا کردار بھی روشنی کا استعارہ بن کر سامنے آتے ہیں. عورت کی عزت، بیوی کی درجہ تکریم، بیٹیوں کے احترام اور دوستوں کے دوست، برملا کلمہ حق کہنے والے سچے عاشق رسول. ایک اور چیز جو نظر انداز ہوئی وہ اس کتاب کا دلکش اسلوب، برجستگی اور کہیں کہیں ان کی نثر جو شاعرانہ رنگ لیے ہوئے. مثلاً ان کی رانی سے ملاقات اور شادی کا احوال اور رانی سے 12 دن کی ناراضی کی روداد انتہائی دلچسپ اور گہری محبت کی غماز ہے. رانی اور چودرانی کے موازنے والا باب بھی دلچسپ، دل ربا اور دل آویز ہے. رقم تراز ہیں ہماری ساری زندگی چودرانی کی یاد اور رانی کے حصار میں گزری. چودرانی نے کرچی کرچی کیا، رانی نے تنکا سمیٹا. چودرانی کی کاوشیں لائق تحسین تھیں اور رانی کا ساتھ قابل رشک. چودرانی زندگی کی کسک رہی اور رانی زندگی کا سنگار. جذبے دونوں کے سچے تھے. چودرانی ایک جھیل تھی، رانی ایک ہنگامہ پرور آبشار جو زندگی کے تپتے صحرا میں جھرنے کا روپ لیے رہی. دونوں ہماری خریدار تھیں، ہم بے مول تھے، وہ انمول کر گئی. جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں وہ میں ہوں، جو ذہن سے اترا نہیں وہ تو ہے. صاحب کتاب کو ٹوٹ کر بکھرنا بھی نہیں چاہیے کہ جن کے دامن میں چودرانی کی خالص بے ریا محبت اور رانی کی والہانہ محبت و شیفتگی کے خزانے آئے. اس دور میں لوگ ساری عمر محبت کے خالص بول کے لیے ترستے ہیں، لیکن چودرانی اور رانی کی محبت نے آپ کو مالا مال کر دیا ہے. چودرانی نے محبت میں پہل کی اور رانی مرنے میں پہل کر گئی. محبت کی یہ سچی داستان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ سب کی میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی نگارش پیش کی. جی میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بہت محترمہ شکریہ. نصرت نسیم صاحبہ کی نگارش پر تبصرہ فرمائیں. نواز کمل صاحب کرنی ہے رابطہ بالو؟ جی ہو گیا ہے، اچھا لیکن آواز نہیں آ رہی آپ کی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. اللہ ان کے نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا نا. اس کا والیوم چیک کریں، والیوم تو نہیں اس کا بند، اپنے موبائل کا والیوم چیک کریں. آپ کی آواز سن رہے ہیں؟ ہاں جی آواز ہی نہیں ہے بالکل. میری آواز پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں. السلام علیکم قدسیہ. وعلیکم السلام. جی آنے والے عجیب مہمانوں کو تماشا خوش ہے. آمدید. محترم جناب شبیر حسن شبیر صاحب اور مبینہ شاہین میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، اور آمنہ یونس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید. یار یہ کیا ہے؟ جی چلیں پھر آگے آپ کو قدسی صاحبہ آپ اپنی نگارش میری سے آواز پیش آ کریں رہی ہے؟ جتنی دیر میں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ کا یہ مائک بند ہے. کیا بند ہے؟
نہیں آواز اب نہیں آ رہی, ابھی نہیں آ رہی آپ کی آواز. اس سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ یار یہ پتہ کیا نہیں اب ان کا مصیبت ہے کوئی آج. موبائل کا ہوگا, میری آ رہی کہ میری موبائل کا مسئلہ. چلے محترمہ قدسی صاحبہ, آپ اپنی نگارش پیش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز آئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی میرا جی کے بارے میں کچھ بولنا ہے کیا؟ ہاں جی, ہاں جی بالکل. آپ کے موبائل کو آج کوئی مسئلہ لگ رہا ہے جو آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ نواز کمال صاحب کیا نیٹ پرابلم کچھ ہے. جی جی بالکل. جی محترمہ قدسی صاحبہ اپنا ہی نگارش پیش کریں آپ. قدسیہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے. مائک آپ آن کو کیجیے میری کرسی اگر صاحب. میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی نگارش پیش کریں. روبینہ اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں سنا آپ کی دوں. آ رہی ہے, اگر آپ کی میری جی آ رہی, آ میں آواز رہی آ آپ ہے. رہی کو ہے ہی تو میں بتا رہی ہوں. سنا دوں. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا. ہم محترمہ فرہین چودھری کو بلا دیں. آپ کی آواز آ رہی چلیں ہے وہ خود سے ٹھیک ہے. صاحب؟ میں محترمہ فرہین چودھری صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں. سنا دوں. کرسی صاحب اپنا آپ کا مائک بند ہے قدسیہ صاحبہ, آپ کا مائک بند ہے. جی محترمہ فرہین چودھری صاحبہ اپنی نگارش پیش کریں آپ. ہلو, میری آواز جی آ رہی ہے؟ جی جی اب بالکل آواز آ آ رہی ہے رہی آپ کی آواز. میں کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی. شروع میں آپ لوگوں کی آوازیں آئی ہیں پھر بالکل چلی گئی. اب آ رہی ہیں آپ کو ہماری آوازیں آ رہی ہیں؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز, ان کی بات کرنے میں باقی خاموش نہیں. جی فرہین صاحب آپ بات کیجیے. جی محترمہ فرہین چودھری صاحبہ آپ اپنی نگارش پیش کریں. مجھے خرابی ڈال رہی ہے. اگر آپ صاحبہ کو بھی آواز آ موجود. رہی ہے فرہین چودھری صاحبہ, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنی نگارش پیش کریں. ہیلو, اب آواز آ رہی ہے. ان کی بھی آواز نہیں آ رہی, کرسی صاحب کی تو آواز آ رہی ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جی قدسیہ صاحبہ آپ اپنی نگارش پیش کریں. مائک آن کریں اپنا مائک. بہت چلے اپنی نگارش پیش کریں آپ. قدسیہ صاحبہ آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو اپنی نگارش پیش کریں. چلے میں پھر ملتمس ہوں جناب محترم شبیر حسن شبیر صاحب سے کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو بھی کریں اور جو نگارش پیش کرنا چاہیں آپ کریں. ہم نے تو سوچا تھا کسی کو شرکت کریں, لیکن آپ نے جب کہہ دیا تو لگتا ہے کچھ کرنا ہی پڑے گا. اب کیا کریں, خواتین کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تو میں کیا کروں. تو جس کا نام لیتے ہیں وہ کم از کم بات کرے. اگر نہیں کرنی تو کسی دوسرے کو ڈالیں. بولنا سب نے ہے, بات کسی نے نہیں کرنی. عجیب سوچتے ہیں. چلے آپ اپنا اظہار بہرحال خیال کریں. بہرحال جی بہت بہت شکریہ روبینہ صاحبہ. تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صدقے اجازت سے میرا جی کے متعلق کچھ
میں نے تحریر کیا ہے. جی جی میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ثانی ڈار تھا. وہ 25 مئی 1912 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 3 نومبر 1949 میں ہوئی. وہ کشمیر سے آئے تھے. ان کے والد ریلوے کانٹریکٹر تھے جن کا نام منشی مہتاب الدین تھا. میرا جی اپنے والد کی دوسری بیوی سے تھے جن کا سردار بیگم نام تھا اور اپنے شوہر سے بہت کم عمر کی تھی اور بےحد خوبصورت تھی. ان کے بچپن کا کچھ حصہ انڈیا کے گجرات میں بھی گزرا تھا. وہ میٹرک فیل ہونے کے بعد مولانا صلاح الدین کے ادبی دنیا سے ماہنامہ 30 روپے پر منسلک ہو گئے. ماہنامہ انہوں نے مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جنہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا. ان کی تخلیقات ادبی دنیا اور دوسرے میگزین میں شائع ہوتی تھی. 1945 میں وہ بمبئی بھی گئے فلمی دنیا میں قسمت آزمانے کے لیے، مگر ان کو 3 ماہ تک کوئی کام نہیں ملا تو وہ پونے چلائے جہاں اختر الایمان رہ رہے تھے. انہوں نے اپنا ساتھ میرا جی کو رکھا مگر کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ پھر ممبئی واپس آ گئے اور اس کے بعد اختر الایمان بھی ممبئی آ گیا. اختر الایمان نے خیال ایک میگزین نکالا جس کا ایڈیٹر میرا جی کو بنایا، 100 روپے ماہانہ پر بنایا. آخر میں ان کی زندگی بہت تکلیف دہ گزری اور بالآخر وہ 3 نومبر 1949 کو انتقال کر گئے. ایک دو شعر ان کا ملاحظہ فرمائیے. جی جی کہ نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا اپنا پرایا بھول گیا. زندگی ایک اذیت ہے مجھے، تجھ سے ملنے کی ضرورت ہے مجھے، حال محو جمال ہو گیا یا صرف خیال ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ اپنی کوئی نگارش پیش کرنا چاہیں گے؟ انجم مانپوری پر ایک تھوڑا سا مضمون لکھا ہے ہم نے تھوڑا سا. جی جی انجم مانپوری ایک بہترین طرز و مزاح نگار تھے. انجم مانپوری گیا بہار انڈیا کے رہنے والے تھے. وہ عالمی شہرت کے طرز و مزاح نگار تھے. ان کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. ان کے 2 مزاحیہ مضمون کا ذکر مختصراً یہاں کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی ایک باوقار طرز و مزاح نگار تھے. ایک ہے کرائے کی ٹمٹم. انجم مانپوری اسٹیشن جا رہے تھے ٹمٹم سے ٹرین پکڑنے کے لیے. راستے میں مویشی ڈاکٹر نے روک لیا کہ گھوڑا بہت لاغر ہے لہذا آپ لوگ اتر جائیں. انجم مانپوری نے بہت منت سماجت کی اور کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جانے دیں، ٹرین پکڑنا بہت ضروری ہے، گھر پر میرا انتظار ہو رہا ہے. بہت منت سماجت کے بعد مویشی ڈاکٹر تیار ہو گئے جانے دینے کے لیے. تو انجم مانپوری نے کہا خدا آپ کو گھوڑے کے ڈاکٹر سے ہاتھی کا سول جج بنا دے، خدا آپ کو ڈاکٹر سے ہاتھی کا سرجن بنا دے. خیر خدا کر کے اسٹیشن پہنچے. ٹرین کھل رہی تھی، سوچا دوڑ کر پکڑ لیں، لیکن ایک آدمی نے ان کو روک لیا کہ چلتی ٹرین میں نہیں چڑھنا چاہیے اور وہ آدمی خود چڑھ گیا. معلوم ہوا کہ وہ ٹی تھا. بہرحال ایک جان پہچان کے آدمی ٹرین میں سوار تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ گھر میں کہہ دیں گے کہ میں اسٹیشن تک خیریت سے پہنچ گیا تھا. یہ سب ایسے جملے ہیں جن سے ان کی بہترین طرز و مزاح کا پتہ چلتا ہے. اتنا خوبصورت اور خوشگوار جملہ کہ اللہ آپ کو گھوڑے کے ڈاکٹر سے سول سرجن بنا دے. دوسرا مزاحیہ مضمون ہے میر کلو کی گواہی. اس میں دکھایا گیا ہے کہ کرائے کے گواہ کیسے ہوتے ہیں جن کو حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جج پوچھتے ہیں کہ کہیے نواز صاحب لامبے تھے یا ناٹے. حضور بول تو لامبے تھے مگر بیماری کی وجہ سے جھک گئے تھے اس لیے ناٹے معلوم ہو رہے تھے. واہ. دوسرا سوال جج نے کہا کہ آخر جس کا جھگڑا ہے اس کی لمبائی کیا تھی. میر کلو نے اپنے کمر بھر ہاتھ رکھ کر بتایا. جج نے کہا کہ میں ملک کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میر کلو نے کہا حضور ابھی میں نے دوسرا ہاتھ کہاں لگایا ہے، اچھا اور ملک کے حساب سے اس کی لمبائی بتا دی. غرض اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کرائے کے ٹمٹم کیسے حاضر جواب ہوتے ہیں. اس لیے میرا ماننا ہے کہ انجم مانپوری بہت بڑے طرز و مزاح نگار تھے جن کا مقام خاطر کا متعین نہیں ہو سکا. ضرورت اس بات کی تھی ہے کہ ناقد حضرات ادب میں ان کا مقام متعین کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی آپ کی مزاحیہ نگارشات.
बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, अब आप करेंगे तबसरा करेंगे। हम बहुत माजरत खाएं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। आज तो बहुत ही मजबूरी बन गई है। हाँ, आज है नवाज कमल साहब की आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल का आज तो नेट ने मसला बनाया हुआ है। जी कुदसी साहिबा, अब आप अपनी निगारिश पेश करेंगी। कुदसी साहिबा, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो अपनी निगारिश पेश कर दें। जी, हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर निकुत खुर्शीद साहिबा ने। खुश आमदीद आपको। माइक ऑन करें अपना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। जी कुदसिया साहिबा, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपनी निगारिश पेश करें। मेरा ख्याल उनको भी मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, लगता है कि आवाज नहीं जा रही। अपना माइक देख लें, माइक तो नहीं बंद आपका, अगर माइक ओपन कर लें अपना तो। कुदसिया साहिबा, अपना माइक ऑन करें। कुदसी साहिबा, अपना माइक ऑन करें। चलें फिर मैं आप सबकी इजाजत से मैं अपना एक अफसाना आप सबकी नजर करती हूँ, जब तक इन लोगों के नेट सही हो जाएंगे तो फिर राब्ता कर लेंगे। फरहीन चौधरी साहिबा, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, अगर आप अपनी निगारिश पेश करना चाहें तो पेश कर सकती हैं। फरहीन आपकी चौधरी आवाज आ साहिबा रही है। मेरा जी, ख्याल है मैं वीडियो बंद कर दूं, है ना? चलिए वीडियो बंद करके तो अपनी हेलो, निगारिश पेश आ कर। रही है आपको मेरी जी आवाज? जी, हाँ हाँ आवाज जी। आ रही है आपकी। कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है आज सब कुछ। हाँ जी, कुछ ऐसे ही लग रहा है, गड़बड़ है सारी। तो काम करना चाह रही हूँ और अब ना वीडियो बंद हो रही है ना वो हो रहे, और पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। चलिए, कुछ प्रॉब्लम चले अपनी है आई निगारिश पेश थिंक। कर। मैं जी चलिए मैं अपनी किताब मुफ्ती जी और मैं से एक छोटा सा चैप्टर आधा सा पेश करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अ, इस चैप्टर का नाम है, मेरी ये जो किताब है मुफ्ती जी और मैं, इसका चैप्टर है दयालु बाबा। ठीक है, जी जी उससे थोड़ा सा अच्छा, मैं किताब पेश करूंगी। पहले तो मैं सलाम कर लूं सबके। सलाम दुआ ही वालेकुम नहीं सलाम, आज हो वालेकुम पा सलाम रही। वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम, जितने लोग भी मौजूद हैं, किसी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मुझे आ रही आ है, रही है, चैप्टर आप का आ पेश रही है, नाम, करें। आपकी आवाज आ रही है। आप पेश करें, मुझे आ रही है, सबको आ रही है। चलिए शुक्र है। इस चैप्टर का नाम है दयालु बाबा। जी डेफिनेटली मुमताज मुफ्ती के बारे में। मुफ्ती जी की कुव्वत बर्दाश्त शायद बुढ़ापे में बढ़ चुकी थी। जिस्मानी तकलीफ के बावजूद हल्का और राब्ता के इजलासों में शिरकत करते रहे। अम्मी जी, मुफ्ती जी की मिसेस को हम अम्मी जी कहते थे। अम्मी जी, अक्सी मुफ्ती और बेटियां, हत्ता कि अस्करी भी लड़ती रहती। सभी अहबाब समझाते मगर वो अपनी तरजीहात ना बदलते। आखिरी कुछ अरसा में तो गुर्दों की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। इंतहाई जब्त के बावजूद भी उनके मुंह से इस हाल में देखकर अम्मी जी कहती बेबस होकर, शहाबा तू ही इन्हें समझा, क्यों इतना खुद को ख्वार करते। शहाबा, ये कि मेरा पहला नाम शहाबा था तो मीडिया में आने के बाद ये फरहीन चौधरी कर दिया कासिम जलाली साहब ने। अच्छा अच्छा। तो क्यों इतना खुद को ख्वार करते हैं? ये सारे तो गर्ज के बंदे हैं, ना इन्हें आराम करने देते हैं और ना ही कोई काम। हालत देखो अपने मुफ्ती जी की, बोल बोल कर कितना थक जाते हैं, खांसी से बुरा हाल हो जाता है पर बाज नहीं आते। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगी, मैं 14-15 साल की उम्र में मुफ्ती जी को मिली थी और उस वक्त वो माशाल्लाह 82 ईयर्स के थे और बेड, माशाल्लाह। मतलब ऑलमोस्ट बेड रिडन थे।
जी तो माशाल्लाह। मुफ्ती जी अपने अंदाज में मुस्कुरा देते, मैनू कुछ भी नहीं होता, मैं चुप करके की करना है, हुण ते हमेशा लिए चुप कर जावांगा, बोल लैण दे मैनू कुछ दे। इस बात पर अम्मी जी झट से ये कमरे से कहती हुई बाहर चली जाती, भैड़ा ही बोलना, तुसी जदों भी बोलना। मैं कहती, अम्मी जी आपकी सेहत की खातिर ही तो कहती हैं, आप उनकी बात मान लिया करें। मुफ्ती जी तब संजीदा हो जाते और कहते, मैं मानता हूँ सब मेरे भले को कहते हैं, मगर क्या करूं, ये बेचारे अकीदत के मारे लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे मैं इनकी आस तोड़ दूं, मेरे पास है ही क्या जो मैं इन्हें कुछ दूं। यही बातें और बोल बचन, और फिर अजीब सी खामोशी छा जाती। मैं सोचती इस बीमारी में अपने वक्त और सेहत के इससे ज्यादा कीमती चीज वो किसी को क्या दे सकते हैं। हैरान होती कि मुफ्ती जी में है कौन असल में। सारी दुनिया इस चश्मे से सैराब हो रही है और वो कह रहे हैं कि मैं सूख चुका हूँ। वो दिया खुद रोशन, वो दरवेश जो हर झोली में चुपके से कुछ ना कुछ खैरात डालता जा रहा है, वो ऐसा क्यों कहता है? शायद खुद को छुपाने की कोशिश में कि भेद ना खुल जाए। ऐसे कई मसलन नशीन भी देखे जो उनके घुटनों को छूकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े। आज जब मैं कहती हूँ कि मुफ्ती जी और शहाब साहब के नाम पर इस्लामाबाद की कोई सड़क क्यों नहीं है, तो मुझसे लोग अलग होकर तंजिया कहते हैं, मुफ्ती तो मर गया, ये क्यों उसका नाम लिए फिरती है। मेरे सामने तो मुफ्ती जी की बात करने की किसी में हिम्मत नहीं। भला कोई उनसे पूछे, वो सारे असली और नकली भी तो मर गए जिन्हें तराशा गया, बुत बनाया गया मुफादात की खातिर, जिनका कद मुफ्ती जी से किसी तौर बड़ा नहीं था, मगर उन्हें आसमान पर बिठाया गया। उनके नाम पर बहुत कुछ होता है, शहर शहर मीडिया उनके ढोल पीटता है। ऐसा क्यों है? कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। जवाब है भी नहीं किसी के पास। वजीफा ख्वार कब सच बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, जिनकी जुबानें, आंखें और कान बल्कि रूह तक गिरवी रख दी गई हो। मुफ्ती जी के बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई गई जिनका अकीदत से दूर का भी वास्ता नहीं। बेचारे अफवाह साजों की ताकत परवाज बस यहीं तक है, मुर्दा को नोच नोच कर खाना और हर जिंदा के मुर्दा होने का इत्तेमाम, इंतजार उनकी फितरत। मुफ्ती जी का नाम दिलों पर लिखा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। एक हकीकी लिखारी और दरवेश जिसे सिले की तमन्ना थी ना सताइश की परवाह, और वो तो झोलियां भर भर कर हर शख्स को बांटता था। उनका फैज आज भी जारी है, शायद यही उनकी ड्यूटी थी और रहेगी। मुफ्ती जी कसम खाकर बताया करते थे कि उन्होंने अम्मी जी को निकाह से पहले नहीं देखा था। अम्मी जी हंसकर कहती कि अगर मैं देख लेती तो ना कर देती। वही इकबाल बेगम मुफ्ती जी के जनाजे पर तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे तो आज पता चला आप कितने बड़े इंसान थे, मैं बदनसीब आपकी कदर ना कर सकी, मुझे माफ कर दे। हम सब दम बखुद थे, अपनी बातों से सबको लाजवाब करने वाले मुफ्ती जी आज यूं खामोश लेते हुए थे। वो शुआओं से मनव्वर आंखें, वो फुलझड़ियां, वो फुलझड़ियां बिखेरते लब अब कभी ना खुलेंगे, हमें यकीन नहीं आ रहा था। मेरे बेटे छोटे छोटे थे तो मुफ्ती जी उन्हें गोद में लेकर उछालते और कहते, शहाबा इन्हां दी अखां बिल्कुल तेरे वर्गियां ने, जिंदा अखां। अम्मी जी डांट देती उन्हें कि इनकी आंखों की बजाय अपनी हालत देखे, बच्चा आप पर गिर गया तो फिर तकलीफ होगी। मुफ्ती जी सुनी अनसुनी करके कहते, इनकी हंसी तो देखो ना। अम्मी जी बेबस होकर मुस्कुराने लगती। मुफ्ती जी से कौन जीत सकता था। मेरे बेटे चलने फिरने लगे तो उन सुरनामी जो उस वक्त भी 11-12 साल के थे, ये अक्सी के बेटे थे दोनों, उन्हें घुमाते फिराते और मोर दिखाते। उनके पास 4 श्यामी बिल्लियां थी।
جن سے گھر والے تنگ تھے. بیچاری بلیوں کا اکسی نے اندر آنا منع کیا ہوا تھا. وہ بیچاری باہر بھلانگتی گھومتی نظر آتی. انس جانے کس دل سے بڑی فراخ دلی سے کہتا, شہابہ آنٹی آپ اپنے بیٹوں کے لیے یہ بلیاں لے جائیں. اس سمے مجھے اس پر بہت پیار آتا. کتنے صبر کا وہ مظاہرہ کرتا تھا اپنے دل پر پتھر رکھ کر. گھر پر چونکہ ہم نے کتے اور پرندے پال رکھے تھے تو اس آفر کو میں قبول نہ کر سکی, لیکن انس اور نامی کی یہ محبت اور مجبوری بھری پیشکش مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ان سے بہت سالوں بعد اچانک ہی کراچی انڈس ٹی وی پر جب ملاقات ہوئی, میں اور زیبا بختیار کسی ڈرامے کے سلسلے میں اقبال انصاری سے ملنے گئی تھی. آفس سے نکلی تو اچانک ایک اونچا لمبا اسمارٹ سا لڑکا دور سے آیا اور یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا, شہابہ آنٹی آپ یہاں کہاں؟ ارے میں ایک دم بوکھلا گئی. وہ انس تھا. کتنا اچھا لگا اتنے عرصے بعد اسے مل کر. ہم کافی دیر بیٹھے پرانی باتیں یاد کر کے کبھی ہنستے کبھی روتے. بچپن میں سیامی بلی کی آفر کرنے والا وہ ٹین ایجر اب بھی ویسا ہی حساس تھا. زندگی کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر خاصا فلسفیانہ ہو چکا تھا. ہم دونوں کراچی بیٹھے بیٹھے اسلام آباد کے اس گھر کی کمروں اور لان میں گھومتے رہے جہاں ہماری مشترکہ یادیں بھی کونوں خدروں سے لگی کھڑی تھی. مختلف عنوانات کی سہاری ہم ایک دوسرے کی کہانیاں پڑھ چکے تھے. درد مشترک تھا مگر روح الگ الگ تھی. جب میں اٹھی تو میرے گال بھیگ چکے تھے اور انس کا ہاتھ میرے کاندھے کو تھپتھپا رہا تھا. بچے کتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہ سب کچھ محسوس کرنے لگتے ہیں جو اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے. شاید اسی لیے کہ زندگی الٹے قدم نہیں چل سکتی, اس کا سفر آگے کی جانب ہوتا ہے. انس کے اندر کا آتش فشاں تخلیق کے قالب میں ڈھل چکا تھا. اکسی کی دوسری شادی کے بعد گھر میں خاصا کھچاؤ تھا. تہمینہ 2 سال تک کسی گھر میں اقبال والے حصے میں رہی. جانے مفتی جی نے معاملات کو اتنا عرصہ کس طرح سنبھالے رکھا تھا. جانے کب کسی لمحے کی بے وفائی کی وجہ سے اکسی اور تہمینہ کی آپس میں برسوں پرانا بندھن بھی ٹوٹ گیا. بس میرا حل اتنا ہے. ہلو, بہت جی جی بہت خوبصورت اقتباس پیش کر رہی ہیں اور بہت خوبصورت یادیں. اس میں واہ مزہ خوب. جی بہت شکریہ. بہت یہ اچھا میری لگا آپ کی کتاب, بہت شکریہ. یہ میری کتاب مفتی جی اور میں کا ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا. تو بہت آپ لوگ بھی خوبصورت ہے. پڑھیے, پاور میں ہاں کہیں جی ملے آپ کو یہ کتاب. بہت خوبصورت شخصیات کا ذکر اور بہت ہی اچھا. جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ابھی آپ کا موبائل اجازت دے تو آپ مجھے کہہ رہی ضرور نہیں ڈاکٹر نواز تبصرہ کمل صاحب کو کہہ رہے کیجیے. ہیں. جی اچھا, نہیں آ رہی آپ کی آواز, نہیں آ رہی. آج ہم بہت زیادہ اس چیز کو مس کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی, ہاں جی, کیونکہ تبصرہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر ادھورا جا رہا ہے مزہ نہیں پروگرام. آتا نا. ہاں جی بالکل, کیونکہ ان کا تبصرہ تو قابل تحسین ہوتا ہے. نواز ہم لوگ صاحب تو ایسے موبائل ہی بند کریں اور اسلام آباد کی ٹکٹ خریدیں. یہ اپنا ٹھیک ہے. جی آج ان کے موبائل نے یہ مسئلہ بنایا ہوا جو آواز نہیں آ رہی. میرا موبائل سے جوائن نہیں ہو پا رہا, وہ دائرہ گھومتا ہے بعد میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, نہیں آ رہی کیوں آپ کی کر آواز, دیتے کتنی ہیں نہیں آ رہی. میوٹ جی کیوں کر دیتے ہیں آپ, آواز آ رہی ہے. کس نے کیا میوٹ؟ آپ تو خود ہی میوٹ ہو جاتی ہیں, مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اگر نہیں ابھی روبینہ, ہو روبینہ مجھے بھی بار بار میوٹ کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں نہیں کیا بات ہے. تو آپ اگر ابھی بھی یہ آواز آپ کو یہ میری آ میرا رہی ہے نہیں, جنہوں خود نے سے خود پڑھ سے. لیا نا وہ دوسرے کو موقع دے دیں, جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ دوسرے کو موقع دیں, وہ لیکن پڑھ لیں. قدسیہ صاحبہ کافی دیر سے انتظار میں ہے, تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جوائن کر لیں اور اپنی نگارش پیش کر دیں. جی قدسیہ صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. ہاں جی پیش پیش کریں کریں آپ. پیش کریں. چلیں افسانچہ پھر ہے جی, میرا افسانچہ ہے. ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ آپ آواز پھر تبصرہ پیش کر دیا کریں.
क्योंकि आज डॉक्टर साहब के तबसरे से हम महरूम हैं। मेरे चैप्टर पे तबसरा कर दे कोई। जी बिल्कुल फरहीन चौधरी साहिबा के अगर आपने मेरे सुनी है इनका और मेरा इक़्तिबास तो रुबीना मेरे जी बिल्कुल वो भी करवाती हूँ। अभी कोई फरहीन ऐसा चौधरी भला करे साहिबा उसे का कथा कर अगर इक़्तिबास सुनना है आपने तो आप रुबीना, इस पे तबसरा कर दें। अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। डॉक्टर साहिबा को पहले तबसरा आपकी करना है। आवाज आ रही है, सुनाइए। कुछ जी जी बोलना चाह रही है तो उन्हें बोलने दे पहले। चलें नहीं, फिर आप मुझे इकट्ठा कुछ तबसरा सारी करेंगी। फरहीन चौधरी साहिबा कह रही हैं अभी कि ये मेरी ओपन इक़्तिबास पे आप अगर तबसरा कर दें तो फिर उसके बाद मैं फिर कुदसिया साहिबा को बुला लेती हूँ। चलिए, अब जैसा भी कहें आप। चलें फिर आप अपनी निगारिश पेश करें कुदसिया साहिबा। तो अभी कौन कर रही थी? निकल साहिबा कर रही थी। ठीक है, आप शुरू बोलने में तो नहीं आपके किया था बाद। उन्होंने। आप बात करें ना, आप सुनाएं अपना अफसाना। अच्छा जी, मैं मतलब है कि मीरा जी के बारे में तो बात हो चुकी है, मैंने लिखा हुआ है मीरा जी के बारे में काफी। तो जी जो पेश करना बस चाहें एक, आप करें। हाँ, मेरा तो अफसांचा है, अफसांचा एफिशिएंसी नाम है उसका। जी एफिशिएंसी। दिखाएं, एफिशिएंसी दिखाएं आप जल्दी। क्या हाँ हाल है? बिल्कुल दिखाएं अपनी वो एफिशिएंसी। जो है ना अरहम साहब, जी एक से आपका शुक्रिया यूं भी अदा कर रहे हैं कि आप हमें तो मास्टर किए हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन आप हमारे आमोख्ता को ताजा रखते हैं। कभी आप हमें प्रीवियस में ले जाते हैं, कभी फाइनल में ले जाते हैं। मैंने कहा, अच्छा है कि जरा चले अच्छा है, फ्रेश यही रहेगा। एफिशिएंसी है ना, यही एफिशिएंसी है ना। एफिशिएंसी अच्छी। अच्छा जी, क्या हाल है बच्चे का? बुखार उतरा कि नहीं? जी पहले से कुछ फर्क है, मगर रात को बुखार तेज होता है। खैर है, फिक्र न करो। जब भी डॉक्टर या दवा की जरूरत हो बेशक बुला लिया करो। तारिक ने खुलूस भरे से डूबे हुए लहजे में कहा, बहुत मेहरबानी, आप हमसायगी का फर्ज निभा रहे हैं। आमिना ने तशक्कुर भरे अंदाज में कहा, हाँ जी, तो वो कतर से शाहिद का कोई खत आया कि नहीं? हाँ जी, परसों आया था। आपकी जहमतों और आपके तकल्लुफात का मैं उन्हें बताती रहती हूँ। आमिना ने मुस्कुराते हुए तारिक की बीवी को जवाब दिया। अच्छा, हम अब चलते हैं, कोई काम हो तो बिला तकल्लुफ बुला लेना, परवीन ने कहा, यानी जो कि तारिक की बीवी है। बहुत बहुत मेहरबानी, आमिना ने उनके पीछे दरवाजा बंद करते हुए सोचते कहने लगी कि कितने अच्छे पड़ोसी हैं, कितना साथ दे रहे हैं। और ये जो साथ वाले हैं, ये तो बिल्कुल ही जो है तकल्लुफ में रहते हैं। ये जरा से फासले पर होने के बावजूद भी कितना ख्याल रख रहे हैं। आमिना आमिना की तारिक से जान पहचान पहले की थी, यूनिवर्सिटी के ज़माने की। तो एक दो मतलब दुआ सलाम हुई थी, और आमिना के भाई से भी तारिक की दोस्ती थी। अब ये लोग आमिना के तकरीबन घर के करीब आ गए थे, तो इसलिए पुरानी जान पहचान की वजह से आना जाना होने लगा। तारिक और उसकी बीवी कभी कभी आ जाती, मगर तारिक ने तो कुछ ज्यादा ही पाँव फैलाने शुरू कर दिए, और वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगा। वो अक्सर बच्चों के बहाने आ जाता और कुछ ना कुछ अशियाए खुर्दोनोश भी अपने साथ ले आता, जिसका आमिना बुरा मनाती। वो दिन में कहती कि मेरा शोहर भी यहाँ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और मेरा ज़ईफ ससुर भी बुरा ना माने। लेकिन तारिक यही जवाब देता कि मैं अपने बच्चों के लिए भी तो लाता हूँ, खैर है, मेरा फर्ज बनता है। तारिक कभी कभी बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेज देता।
وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا گھر میں توجہ سے نہیں پڑھتے. آمنہ نے کئی بار سوچا کہ طارق کو زیادہ نہیں لگنا چاہیے. یہ سوچ کہ اتنے خلوص سے یہ ہم لوگوں کے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو مشکل میں بھی کام آتا ہے, تو مجھے اس کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے. لفظ اس کی زبان پر آ کے رک جاتے اور وہ کچھ نہ کہہ سکتی, بلکہ روز بروز اس پر جو ہے احسانات کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا. طارق کی بیوی میں ایک خراب عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی آتی تو ہر چیز کے بارے میں پوچھتی, بھئی یہ ٹیپ کتنے کا ہے اور کتنے کا ہوگا. ہاں, لالا نے باہر سے بھیجا ہوگا. ہمارا گرائنڈر خراب ٹوٹ گیا ہے, باہر تو سستا ہوگا نا. تو بھائی کتنے خوبصورت کمبل ہیں, بالکل ریشم. باڑہ سے پوچھوایا تھا مگر وہ بہت مہنگے تھے. آپ شاہد بھائی کو لکھ دیں, لیکن میں پیسے ضرور دوں گی. آمنہ نے کہہ دیا, ہاں جی لکھ دوں گی. ہاں بھائی مجھے اس لیے میں کہہ رہی ہوں بہن, پیسے ضرور دوں گی میں. اچھا, فرمائشیں جو تھی نا ہوتی رہی, چیزیں آتی رہی, پیسے کس نے دینے تھے؟ طارق. ہاں, وہ تو حسب معمول آتا رہا. جب آمنہ کے 5 سال کے بیٹے فیضان کو ٹائیفائڈ ہوا تو طارق نے دوا دارو اور ڈاکٹر کے معاملے میں بڑی ایفیشنسی دکھائی. اچھا, بیچ میں ایسا ہوا کہ طارق 2-3 دن نہیں آیا تو آمنہ نے سوچا کہ وہ خود ہی جا کر پوچھ لے کہ فیضان کی دوائیوں کے رسیدیں وغیرہ بھی تو اس کے پاس ہیں, وہ بھی میں لے آؤں. وہ بھی دروازے کے تک ان کے پہنچی ہی تھی کہ پروین کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی. اچھا, دوسرے لوگوں کے لیے تو تم بہت جلدی تیار ہو جاتے ہو, آدھی رات کو بھی چل دیتے ہو. آج 3 دن سے خالد بیمار پڑا ہوا ہے اور تم نے دوا تک نہ پوچھا. میں ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں تو جاؤں. کیوں, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ تمہارا فرض نہیں بنتا؟ پروین روحانسی ہو کے بولی. ہاں, اگر میرے پاس وقت ہو تو میں ان مصیبتوں کو بھروں نہ. جاؤ تم خود ہی لے جاؤ. آج کل عورتیں کیا نہیں کرتی. آمنہ مزید کھڑی نہ رہ سکی, وہ بہت کچھ سمجھتی ہوئی دروازے سے ہی واپس ہو گئی. جی شکریہ. اب پتہ نہیں آواز آئی کہ نہیں. جی بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. کیا پھر کچھ ہو گیا؟ آ رہی آپ کی آواز آواز بالکل بند آ ہو رہی گئی. ہے. نہیں بند ہوئی ہے. اچھا, جی شکریہ. بس یہ میرا افسانچہ تھا. آپ کا آواز جو ہے میوٹ ہے روبینہ, مائک آپ کا. جی تو قدسی صاحبہ کے افسانے پہ آپ تبصرہ پیش کریں گی؟ کون, میں؟ جی بالکل, کیونکہ آج ڈاکٹر نواز کمل صاحب کی تو آواز نہیں آ رہی نا, ہمیں اس لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. میں تو باہر بھی گئی, میں نے افسانہ ہی ہے, میں رکتی گام سے گئی تھی. جی پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے آواز کو. انہوں نے اگر سنا ہوگا تو آپ نے سنا کمل ان کا صاحب افسانہ سنا؟ وہ ان کی آواز ہی نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ دیکھیں آپ کی آواز آ رہی ہے؟ چلے میں پڑھتی ہوں. میرا جی کے حوالے سے یہ تھا پروگرام, تو تھوڑا سا میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے. میرا جی جن کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا, وہ 1912 میں لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے اور 1949 میں بمبئی ہندوستان میں وفات پائی. منٹو نے میرا جی کے بارے میں جو خاکہ نگاری کی اس نے ان کی شخصیت کو متجسس بنا دیا.
मीरा जी की जाती जिंदगी के बारे में देखा जाए तो मीरा जी खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे। लंबी मूछें, लंबे बाल, 3 पतलूने पहनते, एक मैली हो जाती तो वो नीचे कर लेते और दूसरी ऊपर, और जेबों में अ, आधे और पूरे कागज और कलम रखते, और अचकन पहनते जो आध फटी होती कोनियों से, और गले में मोतियों की माला डाले रखते, और अपना कलाम लिए सड़कों पर फिरते थे। उनके वालिद रेलवे में मुलाजिम थे जो कराची, बलूचिस्तान, लाहौर और मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टेड रहे, जिसकी वजह से तालीम मैट्रिक तक भी मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक था और आलमी अदब का भरपूर मुतालिया किया, जिसमें बोदलियर, साजीने, एडगर एलन पो, दस्तोवस्की और दीगर फ्रांसीसी शोरा और लिखारियों का उन्होंने मुतालिया किया, उन जैसी ही तर्ज जिंदगी अपनाई और उनकी शायरी से मुतासिर हुए। अदबी दुनिया साकी और ख्याल के मुदीर रहे और ऑल इंडिया रेडियो में गीत लिखने शुरू कर दिए। उनको एक बंगाली हिंदू लड़की मीरा सीन से इश्क हुआ, लेकिन इश्क में नाकामी ने इन्हें मजहब और रिवायात से बागी कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने रिवायात के बरक्स, यानी उर्दू शायरी की रिवायात के बरक्स शायरी शुरू की, और ऊपर से बेशक वो एक तरह से गलीज और मुतफ़न दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर एक इंतहाई लतीफ़ इंसान था जो कि उसके कलाम और शायरी से ज़ाहिर है। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में मीरा जी का शुमार होता है। वो नौजवान नस्ल की जज्बाती कैफियत के तर्जुमान, जिन्होंने जदीद उसलूब और आज़ाद नज़्म में नया मुहावरा मुतारफ कराया। इनके यहाँ इंसान के अंदरूनी जज्बात, हिस्सियात, ताकि नफ्सियाती जिनसी हवाले से भी लतीफ़ एहसासात की तर्जुमानी होती है। वो अगरचे पाबंद गज़ल और नज़्म भी लिखते थे, लेकिन उन्होंने ख्यालात को रदीफ, काफ़िए और कैद से आज़ाद करके आज़ाद नज़्म के उसलूब को अपनाया, और उर्दू अदब में इनका नाम आज़ाद नज़्म और अलामती शायरी मुतारफ कराने वालों में सर फहरिस्त है। मीरा जी की शोहरत गीत निगारी की वजह से भी है। वो अपने कलाम में और अल्फाज का चुनाव इस तरह करते हैं कि लफ्जों की तकरार से सौती आहंग पैदा होते हैं। मसलन, महक रही है क्यारी क्यारी, पत्ती पत्ती मस्त मतवारी, प्रेम की फूल रही फुलवारी। उन्होंने गीतों में नए मज़ामीन, नई जहतें और फिक्री तौर पर तब्दीली भी की है, जिससे इनकी गीत निगारी में नए जाविये नजर आते हैं। मुनफरिद मज़ामीन का इंतखाब अपने गीतों में करते हैं। मसलन वो लिखते हैं, जीवन एक मदारी प्यारे, बोल रही है पटारी, कभी कभी तो दुख का नाम निकाले, पल में उसे छुपाए, कभी कभी हंसाए कभी रुलाए, बीन बजाकर सबको दिखाए, उसकी रीत अनोखी न्यारी, जीवन एक मदारी। डॉक्टर कैसर जहां लिखती हैं, मीरा जी का शुमार उर्दू के बागी शोरा में होता है। इन्होंने रवायत हट कर लिखा है कि कलाम को लोग अबहाम का नाम भी देते हैं। वैसे तो अरस्तू ने भी शायरी को अबहाम ही कहा है, लेकिन इसके अलावा भी इनकी शायरी के मौज़ूआत। मसलन वो कहते हैं, सच बात ये है कि हमें प्रीत नहीं, लेकिन जहां प्यार नहीं वहां जीत नहीं। उनके कलाम में हिंदी रिवायात और हिंदू देवमाला के वसी रिवायात मिलती है, और हिंदी अल्फाज का बकसरत इस्तेमाल भी नजर आता है। धरती, ज्ञान, मतवारी, जीवन, आकाश, रुत, गंगा, ज्ञान, शोभा, जगदास, ये वो सारे हिंदी अल्फाज हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज उनकी शायरी में नजर आते हैं। मसलन उनको लिखते हैं, तेरी लीला न्यारी दाता गाए यही बेचारी, जब भी दास को दुख ने घेरा, मन में छाया अंधेरा। इसमें अब हिंदी अल्फाज हमें जाबजा मिल जाते हैं। उन्होंने शायरी में एक नई रिवायत कायम, और इनका ये अंदाज इंसान की बातनी शख्सियत और इंफरादी तजर्बों पर मबनी। तहलील नफसी से उन्हें गहरा शक था, और हिंदी फलसफे, असातीरी कहानियां और मौसीकी से भी मुतासर थे। गीतों के अलावा इनकी तनकीदी तहरीरें भी अहम हैं।
ان کی کتابوں میں میرا جی کے گیت 1943 میرا جی کی نظمیں 1944 پابند نظمیں گیت ہی گیت 3 رنگ اور پھر ان کی نثری مضامین مشرق و مغرب وغیرہ نمایاں ہیں ان کی مشہور نظموں میں کلرک نغمہ محبت جاتری سمندر ویپاری ہندوستانی عورت رات سلسلہ شب و روز شامل ہیں گویا میرا جی کی شخصیت اردو ادب میں جدید شاعری کے تجربات کے حوالے سے انتہائی اہم یہ تھا میرا جی کے متعلق مخصوصہ مضمون اور جی اب تو میں اپنی کتاب سے ایک نظم پیش کر دیتی ہوں جی جو کھولی ہے اور جو آئی ہے اور کیفیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں نظم کا عنوان ہے خوف کس قدر ڈر گئی ہوں میں کس قدر ڈر گئی ہوں میں سہم گئی ہوں یا شاید مر گئی ہوں میں کتنی خوف زدہ ہوں کیا پھر سے دیانتداری کو شعار بناؤں گی کیا پھر سے محنت سے کام کر پاؤں گی کیا پھر سے اداروں کو ترقی دوں گی کیا پھر سے کوئی خواب بنوں گی اور تعبیر تلاش کروں گی کیا پھر سے کوئی تعمیر کروں گی میں کتنے بھوت پریت ہیں کالے پیلے جو مجھے کام نہیں کرنے دیتے جو مجھے سونے نہیں دیتے اور مجھے خواب نہیں دیتے وہ مجھے جینے بھی نہیں دیتے کیا میں ڈر گئی سہم گئی ہوں یا مر گئی ہوں کوئی ہے جو مجھے ان کالے پیلے بھوتوں سے نجات دلائے گا ہاں بس وہی تو ہے جو مجھے ان کالے پیلے بھوتوں سے نجات دلائے گا اور میرے خوف کو عزم کی طاقت دے کر پھر سے مجھے جگائے گا ہاں وہی تو ہے بس وہی تو ہے بہت شکریہ بہت بہت مچ بہت اچھا پیش کری تھی آپ میرا جی کے بارے میں سارے خیال جی ڈاکٹر صاحب اب اگر آپ اپنی آواز ہمیں عنایت کریں تو تبصرہ آ جائے آج تو بہت مشکل ہے نہیں آ رہی آپ کی آواز آج تو محرومیت ہے اس معاملے میں اور پروگرام کے رنگ بھی پھیکے ہیں چلے آپ سن لیں سورج اس تو کے آپ بعد کی آواز پھر کتنی آنے والے یہ نہیں پتا ان کے میوٹ ہوگا موبائل میں نہیں ویسے ہی آواز نہیں آ رہی کوئی مسئلہ ہے ان کے نیٹ میں یا موبائل میں سب کے نیٹ آواز میں تو نہیں مسئلہ ہو سکتا نہیں سب کے نیٹ میں مسئلہ نہیں ہے ان کی آواز نہیں آ رہی باقی تو سب کی آ رہی ہے آپ کی بھی آ رہی ہے میری بھی آ رہی ہے روبینہ صاحبہ ان کا جی جی کنور صاحب کا بھی ہے کچھ انہی کی تو آواز نہیں آ رہی انہی سے تو محرومیت ہو رہی ہے ہمیں اب کیا کریں ان کو نا دوسرے فون سے کریں نا یا فون تو آپ کریں کسی اور بتائیں فون کسی سے جوائن کر لیں کسی اور کے فون سے آپ جوائن کر لیں ہاں یہ ہاں لنک ادھر بھی ہو سینڈ کر کے نا تو وہاں سے آپ جوائن کر لیں اگر گھر میں کوئی اور فون ہے تو وہاں سے جوائن کر لیں جی محترمہ امینہ یونس صاحبہ پیرنٹس آپ کی آ رہی گلگت بلتستان سے جی کس کی روبینہ جی ہے آپ کی آ رہی ہے آواز آپ ہی نا ریگولر کال آپ کی کر آ لیں رہی انہیں نہیں میں میرا نے ان خیال کو ہے آپ کہہ کے دیا ہسبینڈ نہیں میں نے ان کو کہہ دیا وہ کر لیں گے جوائن امینہ یونس صاحبہ آپ اپنی کوئی نگارش پیش کرنا چاہیں گی السلام وعلیکم السلام ہیلو السلام علیکم جی جی میں کرنا وعلیکم چاہوں گی السلام اور سب سے پہلے جی تو جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نگارشات میں پہلے نیٹ کے بارے میں لکھے سب کیونکہ آج آج سب کے نیٹ میں مسئلہ ہے اس لیے نیٹ کے بارے میں لکھیں ویسے ریگولر ہوتا تو نہیں ہے آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی امینہ صاحبہ میری آپ آواز کی آ رہی آواز ہے بھی نہیں میری آواز اب آ آئی رہی ہے ہے آپ کو اب آئی ہے جی آواز آئی ہے پھر غائب ہو گئی پھر آ رہی جی پیش کریں اپنی نگارش
चले सबसे बेहतर है मैं आपको फिर अपना अफसाना पेश करती हूँ, आप मेरा अफसाना हाँ हाँ सुने, फिर जब तक किसी का नेट काम करे तब तक। चले मेरा अफसाना है सुनहरा दिन। सुबह सादक जैसे ही मुर्गे ने जी मेरी आवाज आवाज आ निकाली। रही है आपको? अब आई है? जी आ रही है, आप बोले। चले फिर अब मेरे बाद आप फिर ज्वाइन कर लें, मैं सुनती हूँ आपसे। सुबह सादिक जैसे ही मुर्गे ने आवाज निकाली। गांव में मुर्गे की आवाज को अजान की आवाज समझा जाता है। निगार ने आंखें खोली। दिन की इब्तिदा हो चुकी है। किरणें आसमान के किनारों से छनक छनक कर आ रही थी, मलगजी सी रोशनी सुनहरे दिन की इब्तिदा का पता दे रही थी। निगार ने उठकर हाथ मुंह धोया, वजू किया और नमाज की अदायगी के बाद बाहर बाहर सहन का रुख किया। मुर्गियों के डब्बे को खोला। कुक कुक करती मुर्गियां बाहर को भागी। फिर बकरियां देखी, इनको घास डाली, भैंस के आगे चारा रखा। कुछ देर सीढ़ी पर बैठी सबको देखती रही और मुस्कुराती रही। सालों से वो ऐसा ही कर रही थी। मुर्गियां हल्के से सुनहरी दिन में एक दूसरे के साथ भाग रही थीं और जमीन से कीड़े मकोड़े और दाना चुनकर खा रही थी। और निगार कभी आसमान को देखती, कभी मुर्गियों को और बकरियों को। आसमान के किनारों पर हल्के हल्के बादलों के टुकड़े अटकेलियां करते नजर आ रहे थे, सुनहरे दिन की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ये घर जो पहाड़ों पर एक छोटे से गांव में आबाद था, निगार की मोहब्बतों का मरकज था। 15 साल हो गए थे शादी को, और रोजाना का मामूल था कि वो अपने दिन की इब्तिदा ऐसे ही करती थी। पहाड़ों की जिंदगी भी अजब होती है, ना कोई सहूलत, ना रास्ते, ना मंजिलें, फिर भी वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। छोटे से अहाते में सब्जियां लगाई हुई थी, उनको पानी देना भी एक मामूल था। कुछ बारिशें मसला हल कर देती थी, कुछ आबशारें और नाले इसको जरखेज कर देते थे। जैसे ही सूरज आंखें खोलने लगा, निगार ने घर के अंदर का रुख किया और सोए हुए चारों बच्चों को जगाया, क्योंकि स्कूल टाइम हो रहा था। बगैर पसो पेश किए बच्चे जागे और स्कूल की तैयारी करने लगे। छोटी छोटी तकरार और मजाक करते हुए 10 मिनट में सब चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे चाय और पराठा खा रहे थे। पहाड़ी इलाके का सबसे लजीज नाश्ता। निगार मुस्कुराकर सबको देख रही थी और ममता की जुबान में नसीहतें कर रही थी। गांव का छोटा सा स्कूल आज भी दरियों पर बैठकर बच्चे पढ़ते थे। 20 मिनट की मुसाफत पर था, पैदल ही जाना था। बैग कंधों पर लटकाए चारों बच्चों ने खुदा हाफिज कहा और चल दिए। निगार दरवाजे में खड़ी इनको जाता देखती रही जब तक वो नजर आते रहे। फिर अंदर आकर मुनीर खान का नाश्ता तैयार करने लगी। मुनीर खान एक ड्राइवर था जो गाड़ी से कभी सामान एक से दूसरे गांव पहुंचाता और कभी सवारियां, मगर घरदारी ठीक चल रही थी। शहरों वाले चोंचले तो ना थे, बहुत खूबसूरत मगर फिर भी वक्त बहुत खूबसूरत चल रहा था। आज मैंने अम्मा की तरफ जाना है, याद है ना, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अम्मा के गांव छोड़ दो 2 दिन, और घर और बच्चों को देख लेना। बारिशों का मौसम है, कुछ पता नहीं कब बारिश आ जाए। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अम्मा ठीक हो जाए रात को तो फोन पर लाला बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। पराठा चंगेर में रखते हुए निगार बानो मुनीर को घर की सारी तफसील बताने लगी और साथ चाय भी प्याले में उंडेलने लगी। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़कर मैं जल्द घर आ जाऊंगा। मुझे पता है कि बच्चे घर में अकेले हैं, परसों वापस आ जाना। तुम्हें पता है कि घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मुनीर ने नाश्ता करते हुए निगार को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो जानता था कि निगार को घर से बेहद मोहब्बत है। निगार घर के बगैर और घर निगार के बगैर नामुकम्मल है। वो घर से दूर रह ही नहीं सकती, मगर अम्मा सच में बहुत बीमार थी, इसलिए जाना बहुत जरूरी था। नाश्ते से फारिग होकर निगार ने घर समेटा और 2 जोड़ी कपड़े लिए गाड़ी में बैठ गई। 1 घंटे की मुसाफत पर अम्मा का घर था और मुनीर को वापस भी आना था। ओहो, अम्मा क्या हाल बना रखा है। चारपाई से लगी अम्मा को देखकर निगार परेशान हो गई और जल्दी से अम्मा के लिए सूप तैयार करने लगी। निगार को देखकर अम्मा को सुकून आ गया और वो हल्के से मुस्कुराने लगी। मेरी जान निगार बानो, तुम ठीक हो?
आंखें थक गई हैं तुम्हारी राह तकते तकते। निगार को गले लगाकर माथा चूमते ऐसे लगा जैसे अम्मा को अपनी तकलीफ भूल गई हो। भेसी के इस दश्त में मोहब्बत का फूल कितना खूबसूरत लगता है, चाहे फूल की उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो। और फिर वक्त का एहसास तो जैसे रूह में उतर जाता है। खुराक से मुंह मोड़ने वाली अम्मा उठकर बैठ गई और सूप पीने लगी, क्योंकि ये निगार ने बनाया था। बेटियां तो माँ के जिगर का टुकड़ा होती हैं, और इनको देखकर चेहरा ही क्या रूह भी खिल उठती है। निगार की तीमारदारी से अम्मा दोबारा जी उठी और बैठने के काबिल हो गई। अम्मा आज मैं घर चली जाऊं? निगार ने अम्मा को खाना देते हुए कहा। हाँ निगार खाने चले जाओ, बच्चे अकेले इंतजार कर रहे होंगे। तेरी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है, आ जाया करो, दिल लग जाता है। बीमारी से थकी हारी अम्मा मुस्कुराते हुए निगार की बुलाएं लेने लगी। ठीक है लाला, मुझे सुबह घर छोड़ आना, बच्चे मुंतजिर होंगे। निगार ने पास बैठे भाई से कहा। जी अद्दी, जैसे हुक्म, तैयार हो जाना, सुबह ही छोड़ आऊंगा। लाले ने खाना खाते हुए कहा। सुनहरे दिन की इब्तिदा में निगार जागी और अम्मा के छोटे छोटे काम करने लगी। जब सूरज ने अपनी आंखें खोली तो सफ़र का आगाज किया, मगर अचानक ही काले बादलों ने घेरा तंग कर दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। सूरज अपनी सुनहरी किरणें लेकर जाने कहाँ छुप गया। इस अंधेरे से खौफ आने लगा। बारिश तमाम बंद तोड़ कर बरसने लगी और दिल में खौफ व हरास की कैफियत आने लगी। पता नहीं घर कैसा होगा और बच्चे। 1 घंटे का सफ़र 1 सदी बन गया। मेरे गुलिस्तान की खैर हो रब्बिल आलमीन। आज से पहले इतना खौफ कभी नहीं देखा। खुदा खुदा करके सफ़र ख़त्म हुआ, मगर ये क्या, वो जहाँ पहुँचे वहाँ तो सुनहरा दिन था। न गाँव, न बच्चे, न मुर्गियाँ, न बकरियाँ, न घर, ना मुनीर, सब कहाँ खो गए। निगार तो पत्थर का बुत बने खड़ी थी, हैरत का मुजस्मा, ना कोई जंबिश, ना कोई अल्फाज। लाला, मेरा सुनहरा दिन कहाँ गया? लाला, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। दूर पहाड़ी पर कुछ लोग आवाजें दे रहे थे। निगार, ऊपर आ जाओ वरना तुम भी बह जाओगी, बादल फट गया है। जैसे हामला बादल का पेट फट गया हो और सब कुछ उसने उगल दिया हो। उसकी रौ में सब कुछ बह गया, किसी का कोई निशान नहीं मिल रहा। इधर आ जाओ निगार। मगर निगार कभी जमीन देखती, कभी पहाड़ पर खड़े लोग, साकत मुंजमद जैसे बर्फ का बुत हो। ना जज्बे, ना एहसास, ना अल्फाज। क्या बोलती, किससे पूछती? क्योंकि पानी का तूफान बड़े जोर शोर से जारी था, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ भी नहीं बचा। मेरे सुनहरे दिन क्या ख़त्म हो गए? मेरी कायनात, मेरा सब कुछ लाले, ये कपकपी लाले पे कपकपी तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से निगार को गाड़ी में बिठाया और वापस अम्मा के घर का रुख किया। अब वो निगार से कैसे कहता कि अदी, उदास शाम और अंधेरी रात से दोस्ती कर लो। आंखों से आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। कुछ भी कहने से कासिर था। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज अगर अगर आपकी आए तो मेरे अफसाने पे तबसरा कर दें। नहीं आ रही आपकी आवाज। कोई नहीं, नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही अच्छा, आपकी। मैं बात करती हूँ अफसाना। मैं जी बात करूं। जी जी। अफसाना आपका अच्छा था, वाकयाती अफसाना है। और इसमें आजकल जो सैलाब का सिलसिला भी जारी है, उसके पस मंजर में जो है अफसाना है। लेकिन इसमें जो हम बैकग्राउंड देखते हैं वो मैदानी इलाके की बजाय पहाड़ी इलाके की है। तो इसमें जी तासुराती भी अफसाना भी हमें मिलता है, क्योंकि इसमें एक खातून की अपने घर से मोहब्बत और फिर उसके बाद अपनी वालदा से मोहब्बत जो है, यानी जज्बाती सतह पे भी जो है ये अफसाना जो है बहुत अच्छा है। इसमें 3-4 जिहतें हैं। वाकयाती अफसाना है, तासुराती अफसाना है, और नफ्सियाती तौर पे भी जो है वो इसमें इस एंगल से भी बात की गई है। तो मुख्तसर और खूबसूरत अफसाना है, जिसमें एक वाक्य के हवाले से अफसाना ज़ाहिर इतना ही होता है कि जैसे एक आप मैदान में खड़े हों और एक वो रोशनी का कोई बल्ब आप जलाएं और फिर बंद कर दें, और उस रोशनी में हमें जो चीजें नजर आती हैं वही अफसाना होता है। ऑब्वियसली ये दास्तान नहीं होती है, नॉवेल नहीं होता है। तो एक इवेंट के हवाले से, यानी सैलाब ने किस तरह से जिंदगी को मुतासिर किया है,
اس ایونٹ کے حوالے سے بے شک یہ اچھا افسانہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ الفاظ بھی خوبصورت استعمال کیے گئے ہیں، حسیات نگاری اور جذبات نگاری کو بھی جو احسن طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اچھا ہے، اچھی کاوش ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی اب ارحم روحان صاحب اب پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ؟ جی امینہ صاحبہ اگر آپ نے کچھ مجھے سنانا تو کوئی ہے آپ سنائی نہیں کچھ. دے رہا تھا، نہ کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی آواز نہیں آتی، کبھی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. آج کا تو جو ایسے پروگرام ہے، مینا کا مائک میوٹ ہو. آج کا پروگرام ہے جو ہے نا وہ ابھی کوسی صاحبہ چلی گئی ہیں نیٹ کی ایفیشنسی کے نام. ہاں جی بالکل، اس نے ایفیشنسی دکھائی ہے، نیٹ نے بھی اور کلسی صاحبہ نے بھی. تو ابھی امینہ صاحبہ سے پوچھیں، وہی رہ گئی ہیں، تو اگر وہ کچھ بات کر سکتی ہیں، وہ نیٹ صاف ہوتا ہے، ورنہ پھر کلوز کرتے ہیں. ایسے ہی جی سارے لوگ امینہ ہیں. یونس صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک آرم آن کریں. جی آرم صاحب، ہاں جی. ہاں جی 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 آ گئی آپ کی جی آواز. جی تو آپ پہلے مجھے بلا لیتے، آواز بھی آ جاتی. جی ڈاکٹر صاحب. نواز صاحب آپ کی آواز آ گئی ہے، تصویر بے شک پھر دیکھ لیں جی گے ہم، چلیں بول گئے آپ. یاد پہ پہنچ گیا سارے، پھر آواز آئی ہے. جی نہیں، نواز صاحب کی آواز آ گئی ہے تو پروگرام نئے سے شروع کر لیتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے. بہت شکریہ. چلیے میں محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو کر دی، اور میں پورا سن بھی نہیں پایا تھا، تو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اس پہ جامع بات کر لی ہے. ان کی تحریر ہمیشہ کی طرح ایک چونکا دینے والی اور ایک الگ موضوع لے کے آتی ہے. تو میں یہاں پہ بہت اجمالاً ذرا حوالہ دے دوں پروگرام کے حوالے سے. جی ڈاکٹر سخی سرمست گلبرگہ شریف سے انہوں نے پروگرام کو حسب روایت جوائن کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ آپ سے سلم میں پیش کیا. محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے میرا جی کے حوالے سے جامع اظہار خیال کیا، اور ان کے فن اور شخصیت کو بہت عمدہ انداز میں اس پروگرام کے آغاز میں اس کے بعد تمام شرکا شروع کیا. نصرت نسیم صاحبہ نے دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا، در حقیقت بچھڑ جانے والا ہے، جو کہ جدا ہونے والے حوالوں کا ہے، دو کرداروں کا ہے. دیتے ہوئے آگے اس کو بڑھاتے ہیں. اوکے جی جی جی. انہوں نے یہاں پہ نام نہاد پیروں اور ایسے مشائخ کا بھی تذکرہ کیا جو کہ اپنا فقیری کا لبادہ اڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتے، بھلا نہیں کرتے. ان کی تحریر میں تاریخ، دلسوزی اور سپردگی کے عناصر پائے جاتے ہیں. رانی کے کردار کو نہایت عمدہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. غم کا باکمال تذکرہ تحریر کو تصویر بنا گیا ہے. چودھرانی اور رانی کے کرداروں کا موازنہ قابل ستائش ہے. یہ داستان محبت اور اس کا بیان بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا انداز تھا ان کا. اور شبیر حسن شبیر صاحب نے میرا جی کا سوانح خاکہ پیش کیا، اور یہاں پہ انہوں نے انجم مان پوری کے حوالے سے ان کی دو شگفتہ تحریریں پیش کی جو مزاح کے حوالے سے تھیں. بہت باکمال اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی آج کی اس تحریر کو پروگرام کا حصہ بنایا. ان کے بقول انجم مان پوری کو جو اردو ادب میں، مزاحی ادب میں مقام اور مرتبہ ملنا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں ملا. اس طرف انہوں نے ہمارے نقادوں اور محققین کی توجہ کو
اس طرف اور ان پہ ان کے فن کو تحقیق میں لانے کا اور اس پہ کام کرنے کا ایک حوالہ دیا اور اشارہ دیا ہے۔ فرحین چودھری صاحبہ نے مفتی جی اور میں اس میں سے جو دیالو بابا کے حوالے سے پیش کیا ایک چیپٹر کا حصہ تھا، تو یقیناً شہابہ سے فرحین چودھری تک کا جو سفر ہے یہ بہت خوب، بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا۔ مفتی جی کی جذبے بہت عمدہ انداز میں ان کے حوالے سے افواہوں کا تذکرہ بھی کرنے والے، سب کو بانٹنے والے تھے۔ ان کے پاس محبت کے ایسے جذبے تھے جن کی تقسیم کا وہ سلسلہ شروع رکھتے اور بانٹتے چلے جاتے تھے۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں فرحین چودھری کے دل کی ترجمانی کرتی ہوئی ان کی محبت کی غماز ہیں۔ بہت خوبصورت اور بہت عمدہ تحریر تھی جو آج کے اس پروگرام کا حصہ بنی۔ محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ کا افسانچہ جب میں سن رہا تھا تو اس کے بعد میرے نیٹ نے کچھ بے وفائی کی، میں پورا نہیں سن پایا۔ یقیناً ان کا کردار ایک ڈاکٹر اور مریض اور کچھ ایسے لوگوں کے حوالے سے تھا۔ حسب روایت وہ ایک انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا افسانچہ پیش کرتی ہیں جو کہ اپنے کرداروں کے حوالے سے بہت قابل ستائش ہوتا ہے۔ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے میرا جی کی شخصیت اور فن پر بہت عمدہ اظہار خیال فرمایا۔ میرا جی کی شاعری سے مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کا مضمون میرا جی کا بہترین تعارف ہے اور ان کے ادبی مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج تھا یہ کچھ اس پروگرام کے حوالے سے جو میں سن رہا تھا اور جو کچھ میں سن پایا اس پہ میں نے اپنے الفاظ پیش کر دیے ہیں۔ تو باقی اس کو آگے مزید اب غالباً گنجائش نہیں رہے گی، ورنہ میرا جی کے حوالے سے میں بات کرتا، یہاں پہ بات ہو چکی ہے۔ تو اب ارم روان صاحب سے پروگرام کو آگے بڑھانے کا کہیے کہ مزید کیا کرنا ہے۔ سب کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بس آپ کا۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ جی نوازش۔ آپ کی اب آواز آپ بھی اپنا کیمرہ آن رکھا کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنا کیمرہ آن رکھا کریں اور ان کی آواز صحیح آئے۔ آپ نہیں، دونوں کا کمبائن بہت زیادہ ہے۔ نہیں آج نیٹ کا مسئلہ واقعی بہت تھا، نیٹ کی وجہ سے سسٹم ہی خربوزے کو کام دیکھ نہیں کے کر رہا۔ خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی تو بالکل، چلو خربوزے کو دیکھ کے بس ہم خربوزہ پروگرام رنگ کو، پکڑتے ہیں۔ ہاں جی پروگرام کلوز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید نیٹ ڈسٹرب ہو۔ اور ابھی کیونکہ سارے لوگوں نے بات تو کر لی ہے لیکن آج کا پروگرام اوور آل ڈسٹرب رہا نیٹ کی وجہ سے۔ تو اب یہ کسی کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی جی باتیں کاش ہوتی یہ رہتی مشورہ پہلے مل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو تو وہ پہلے جوائن کر لیتے اور پروگرام زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نگہ صاحبہ ارم صاحب کو پہلے ارم صاحب کو بلا لیتے تو میں بھی ساتھ ہی آ جاتا ہاں جی، ہے۔ نہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ دونوں کا میرا کمبینیشن جی کے بہت حوالے زیادہ ہے۔ نہیں ڈاکٹر کے نگہ حوالے سے صاحبہ میں میری نے ایک اچھا کے حوالے سے تو اب جی کافی گفتگو ہو گئی۔ ارم صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے بھی پروگرام کا حصہ آخر پہ آ کے بنا لیا۔ ویسے تو میں خوش شامل ہی تھا اس آمدید، میں، السلام علیکم۔ آوازوں کا جو آوازوں کا تسلسل تھا اب حال ہوا، رابطہ جو تھا۔ ابھی بس شکریہ۔ مسئلہ ہی ہے، لیکن ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی باتیں ہوتی رہتی ہیں، واہ واہ واہ۔ رہتی وہ بھی شاہ رخ خان ہے، آپ بھی شاہ رخ خان ہے، کیا بات ہے۔ بات ایسے سمجھ نہیں آئی دوبارہ repeat میں نے کر، کیا کہا کہہ رہے تھے؟ بڑے بڑے آپ شہروں میں عورتوں کی شاہ چھوٹی رخ خان ہے، چھوٹی، وہ مردوں کی شاہ رخ خان ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں بڑے انٹرسٹنگ بڑے شہروں میں کمبینیشن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہاں جی ہاں، بالکل، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں جی بالکل ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور کل انشاءاللہ سید محمود گیلانی صاحب کے اعزاز میں پروگرام ہوگا، کل کا پروگرام۔ تو اور یہ اس سلسلے کا صاحب دیوان خاص کا فی الحال آخری پر کل کا جو پروگرام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم منگل کو آپ اوپن میں کے شروع کریں۔ تو تبصرہ نہیں ہوگا آج؟ ہو گیا تبصرے، آپ نے میرا خیال سنا نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو تبصرہ لیا ان کا تو اب انشاءاللہ میں- پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ میں میرے ملاقات ہوگی۔ تبصرے پہ تبصرہ ہو ہاں گیا۔ ہاں جی، ہاں جی ہو گیا۔ آپ کے حوالے سے ہی بات اچھا، کر لی ہے، ریکارڈنگ آپ کو کل مل جائے گی، اس میں آپ سن لیجیے۔
अच्छा 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 अच्छा। तो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में अल्लाह करे नेट ठीक हो और इंशाल्लाह अच्छा चलो प्रोग्राम जी, हो। थोड़ी देर के लिए मैं आप सब ठीक उठ के गई हूँ सब तो अभी चले। वो जो थोड़ी देर के लिए आप उठ के गई है ना, उसी सुनना वक्त नहीं नवाज चाहिए साहब आ था। गए हैं। उनको पता चल गया तो ये उठ के गए। ये भी सही है। आप तो कह रही थी मुझसे उठा नहीं जाता, फिर आप उठ के कैसे चले गई? साहबा मैं कोई बात नहीं, मैं लेकिन पहले आपके उठ के चली जाती, राब्ता बहाल हो जाता। नहीं हाँ कल आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो, लेकिन बहरहाल ओवरऑल तो ये प्रोग्राम डिस्टर्ब ही रहा है। जी तो अब नेट का मसला है, मजबूरी सबकी। तो जी 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 इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अभी जो अगले 3-4 दिन है बड़ी बारिशें हैं, बहुत ज्यादा, 19 तारीख तक बारिशें आ रही हैं। तो चले, अल्लाह अल्लाह करे ताला नेट खैर ठीक हो। खैरियत रखे, आमीन। अल्लाह खैर रखे। कल सैयद महमूद दुआनी साहब का होगा इंशाल्लाह प्रोग्राम। तो उसके बाद बानो कुसिया का लेकिन है। आज आप नहीं नजर आ रहे हैं हरम साहब, आप मेरा किधर? मोबाइल से ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा। नवाज साहब की तो तस्वीर आ गई, आवाज नहीं आई, मेरी तस्वीर भी साहबा नहीं आई। आपके खामोश समंदर में जी ठीक है, फिर अब डिस्टर्बेंस हो रही है, इंशाल्लाह कल फिर खरीदना। चले, कल ओके इनकी सर, बात अल्लाह सुनेंगे, हाफिज। इन्होंने मेरी किताब पे क्या कहते हैं। ओके, अल्लाह वो हाफिज। तफसीर की बात कर रहे, तफसीर आ गया उनका, बाकी हाँ, इंशाल्लाह। तबसरे की बात कुछ कह रहे थे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चले ठीक है, ओके, अल्लाह आप सबका हाफिज। शुक्रिया। ओके, अल्लाह नसर नसीम साहबा, डॉक्टर नीरज खुर्शीद साहबा, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।